بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائی، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. اللہ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ خوبیوں میں، نہ کمالات میں. ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے تھے. آپ نے اللہ پاک کی تعریف میں کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی تھیں، اور جب بات کہو تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نگاہوں کے سامنے ہے. آپ نے اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. میرے اللہ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ سب کے بعد ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، آپ سب سے اوپر ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ سب سے زیادہ چھپے ہوئے، آپ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں. یا آپ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے ہیں، آپ سے چھپا ہوا کچھ نہیں. تو ہمیشہ سے اللہ ہے، ہمیشہ تک اللہ کی ذات، اور کیسی صفات اور کیسے کمالات اور کیسی خوبیاں اللہ کی. کہ ساری کائنات کے خالق اللہ، ساری کائنات کے مالک اللہ، ساری کائنات کے رب اللہ. ساری کائنات میں جو کچھ ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. آنکھ اگر ہو تو انسان کو آسمان کی بلندی اللہ کا تعارف کرائے گی. کون سی آنکھ جو کسی کی بیٹی پر غلط نہ اٹھتی ہو، جو موبائل میں ننگی فلمیں نہ دیکھتی ہو، اور دل اللہ کی محبت سے اگر بھر جائے اور اللہ کی معرفت دل میں اتر جائے تو پھر اس آنکھ سے نظر آئے گا کہ آسمان کی بلندی بندے کو بتائے گی کہ اس کے پیچھے قدرت اللہ کی ہے. زمین کی پستی بتائے گی کہ مجھے بچھانے والے اللہ، پہاڑ کی سختی بتائے گی مجھے سختی دینے والے اللہ ہے. اور دن اور رات کا نظام، اور سورج اور چاند کا نظام، اور کائنات کا خوبصورت نظام، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتہ پتہ، یہ بندے کو بتائے گا کہ مجھے وجود دینے والی ذات خالص ایک اللہ کی ذات ہے. اس وجود کے دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. زبردست قدرت والے اللہ، زبردست طاقت والے اللہ، ایسی صفات اور ایسے کمالات اللہ کے کہ اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کی ذات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کی حکومت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. قرآن کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں تو بس اللہ ہی کا راز ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکیاں دے دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے دے دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے دونوں ہی دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ کر دے. کون ساری کائنات کا رب؟ تو قرآن میں فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کے رب اللہ ہے، دونوں مغربین کے رب اللہ ہیں. پوری کائنات میں اللہ کی قدرت، پوری کائنات میں اللہ کی طاقت اور اللہ کی صفات. ایسی صفات اور خوبیوں والے اللہ، ایسے کمالات والے اللہ کہ بندے اللہ کی صفات کو شمار کر نہیں سکتے. بلکہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ. ساری دنیا کے درختوں کے کاٹ کاٹ قلم بنا دیے جائیں اور 7 سمندر کے سیاہی بنا دیے جائیں. قرآن کو پڑھنے سے یوں لگتا ہے، قرآن کہتا ہے یار یہ بھی کم ہے، تم جو ہے 14 سمندروں کی سیاہیاں اکٹھی کر لو.
اور ساتھ کہیں سے لے کر آ جاؤ اور ان سب کے سیاہیاں بنو اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں. کون لکھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک کے انسان کو اکٹھا کر دیا جائے, اس میں جنات بھی اکٹھا کر دیے جائیں. جنات تو انسانوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں 7 ارب انسان ہے تو تقریباً 2 پر زیادہ ان کی آبادی دنیا میں ہوتی. 21 ارب جنات اس وقت دنیا میں, وہ سارا جنگل جنات سے بھرا ہوا ہے اور سارا سمندر جنات سے بھرا ہوا ہے, اور وہ ایسی عجیب مخلوقات ہے کہ ان کو جنگل بھی کم پڑتا ہے تو سمکسیر مسجد میں آ جاتے ہیں, جامع مسجد میں آ جاتے ہیں, ہماری بستیوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو جنات کو بھی اکٹھا کر لیا جائے. جو مرخب کے دنیا سے رخصت ہوگا ان کو پھر سے بلا لیں, جو دنیا میں ابھی تک نہیں آئے ان کو اسپیشلی انوائٹ کر لیں. سارے انسانوں, سارے جناتوں, سارے نبی اور رسول بھی اکٹھا کر لیے جائیں. اور یہ بھی کم پڑیں گے, سارے فرشتوں کو بھی بلائیں. کتنے فرشتے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے روزے پر روزانہ 70,000 فرشتوں کو اللہ پاک اترتے ہیں, اور وہ فرشتے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پیش کرتے ہیں. ایک بار جو فرشتہ سلام پیش کر دے اب قیامت تک اس کا نمبر لگنا نہیں ہے. کتنے فرشتے اللہ پاک نے بنائے. ایسے ہی اتنا بڑا آسمان اللہ پاک نے بنایا, ارشاد فرمائے کہ تھوڑی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے. کتنے فرشتے اللہ پاک نے بنایا. فرشتوں کو بھی بلا لیا جائے, فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی ہوں, اور پھر میکائیل, اسرائیل اور اسرافیل بھی ہوں, سارے اکٹھے کر لیے جائیں. اور پھر سب سے کہا جائے بھائی آج آپ کو اللہ کی تعریف لکھنی ہے, اور اپنے بس سے نہیں لکھنی, اللہ تم پر کھولتا جائے گا تمہارے ذہنوں پر, اور الگ الگ کھولے گا. جو میں لکھوں آپ نہ لکھیں, جو آپ لکھیں وہ کوئی اور نہ لکھے. تو قرآن کا جملہ ہے کہ 7 سمندر 14 سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتے ہیں, اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ تو ہمیں تھوڑا سمجھانے کے لیے, وہ دنیا ہے ہی چھوٹی سی, دنیا ہے ہی چھٹاک بھر کی. جان پر جب دنیا گئی تو دیکھا دنیا تو واقعی بہت چھوٹی ہے. اس سے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کی تو نظر آیا تو یہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے. سورج کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کیا گیا تو یہ دکھا گیا یہ تو اور زیادہ چھوٹی نظر آتی ہے. دنیا کی کیا حیثیت ہے, یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے 14 سمندر کہے گئے, ورنہ 14 لاکھ سمندر کی سیاہیاں اکٹھی کر لیں, اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. ہمیں گنائی بہت تھوڑی کہ کون ہے کائنات کا خالق اور مالک, تو کہا کہ وہ اللہ ہے. ان کی کیا صفات ہیں تو 99 صفات بتائی گئی, الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, المہیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق, الباری, المصور, الغفار, القہار, الوہاب, الرزاق, الفتاح, العلیم, القابض, الباسط, الخافض, الرافع, المعز, المذل, السمیع, البصیر, الحکم, العدل, اللطیف, الخبیر, الحلیم, العظیم, الغفور, الشکور, العلی, الکبیر, الحفیظ, المقیت, الحسیب, الجلیل, الکریم, الرقیب, المجیب, الواسع, الحکیم, الودود, المجید, الباعث, الشہید, الحق, الوکیل, القوی, المتین, الولی, الحمید, المحصی, المبدی, المعید, المحیی, الممید, الحی, القیوم, الواجد, الماجد, الواحد, الاحد, الصمد, القادر, المقتدر, المقدم, المؤخر, الاول, الاخر, الظاهر, الباطن, الوالي, المتعالي, البر, التواب, المنعم, المنتقم, العفو, الرؤوف, مالك الملك, ذو الجلال والإكرام, الرب, المقسط, الجامع, الغني, المغني, المعطي, المانع, الضار, النافع, النور, الهادي, البديع, الباقي, الوارث, الرشيد, الصبور جل جلالہ. ہمیں گنائی 99 ہے کتنی, کہا کہ 14 سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتے ہیں, اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, ہر صفت اللہ کی ایسی کمال ہے کہ اس صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ مصور ہے تو اللہ جیسا مصور کائنات میں کوئی اور نہیں, اور مصور کو روشنی چاہیے, اور مصور کو خشکی چاہیے, اور مصور کو دن کا اجالا چاہیے. اللہ کیسا زبردست مصور ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بنا کے دکھایا, اور کیسا علیم اور خبیر ہے, اور کیسا زبردست جاننے والا کہ تری میں اللہ پاک نے ہماری صورتوں کو بنا کے دکھایا. ایک ہی را مٹیریل سے دنیا کی ہر شے نہیں بنا کرتی. ہر شے بننے کے لیے الگ الگ را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. روٹی بنانا تو کوئی اور را مٹیریل ہے, اور کچھ اور پکانا تو کچھ اور را مٹیریل ہے, کچھ اور کرنا تو الگ الگ را مٹیریل ہوا کرتے ہیں. لیکن اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے, اللہ نے
مجھے اور آپ کو بنائے ایک ہی را مٹیریل سے، ایک ہی پانی ہے، دیکھنے والی آنکھیں بھی اللہ نے بنائی، بولنے والی زبان بھی اللہ نے بنائی، سننے والے کان بھی اللہ نے بنائے، اور سوچنے والا دماغ بھی اللہ نے بنایا، اور خون کو صاف کرنے والے کڈنیاں بھی اللہ پاک نے بنائی، ہوا کو کھینچنے والی اور پھینکنے والے پھیپھڑے بھی اللہ پاک نے بنائے، غذا کو ہضم کر کے اس کو زندگی کے وجود کا سبب اللہ پاک نے اسی را مٹیریل سے اللہ پاک نے پیدا کر کے دکھایا، دھڑکنے والا دل بنایا تو اسی را مٹیریل سے اللہ پاک نے بنا کے دکھایا۔ کیسی زبردست قدرت اللہ کی، کیسی زبردست طاقت اللہ کی، اور کیسا زبردست مصور ہے۔ ہر انسان کے چہرے پر ایک ناک، دو ہونٹ، دو کان اور دو آنکھیں، یہی چند چیزیں ہر بندے کے چہرے پر ہیں۔ کیسی اللہ کی قدرت ہے۔ 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں، کسی ایک کا چہرہ دوسرے سے بالکل میچ نہیں ہوتا۔ دو ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچے بھی، ٹوئنس بھی اگر ہونا تو کچھ نہ کچھ فرق ان کے چہروں میں نظر آئے گا، آنکھوں میں نظر آئے گا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل آنکھوں کو بھی اسکین کیا جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب قدرت انسان کی آنکھوں میں ہے۔ میری آنکھ کے ریٹینا وہ کسی اور انسان کے کائنات میں کسی انسان کی آنکھ سے میچ نہیں ہوتے۔ میرے ہاتھ کے فنگر پرنٹس کائنات میں کسی اور انسان کے ہاتھ سے میچ نہیں ہوتے۔ کیسی اللہ کی قدرت ہے، کیسی اللہ کی طاقت ہے کہ چند شکلوں میں اللہ نے کتنی شکلیں بنائی، کتنے ارب انسان دنیا میں آج تک آئے، کسی ایک کا چہرہ دوسرے سے کمپلیٹ میچ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ کیا زبردست مصور اللہ ہے، کیسے خالق اللہ ہے، کیسے مالک اللہ ہے، کیسے رب اللہ ہے کہ ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں، ساری کائنات کو پلا رہے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہو رہی، اللہ کی قدرت میں کمی کوئی نہیں ہو رہی۔ موسیٰ کلیم اللہ، بیوی ساتھ میں تھی، امید سے تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو، بڑا سرکش ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ بھی تو بچہ پیدا ہونے کا وقت ہو رہا ہے اور آپ مجھے دعوت دینے کی بات کرتے ہو، تو اس کو سنبھالے گا کون، اس کو دیکھے گا کون، اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ سامنے جو چٹان اس پر اپنے ڈنڈے کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بھی بڑا معجزاتی تھا۔ ڈنڈا بھی ڈنڈا کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم پر اپنے ڈنڈے کو تابع کر دیا۔ اللہ نے اس ڈنڈے سے وہ کچھ کر کے دکھایا جو عقل بظاہر قبول نہیں کر پاتی۔ یار یہ بھی ڈنڈے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ڈنڈے کو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، ڈنڈے کو دریا پہ مارا تو 12 راستے اللہ پاک نے نکال کے دکھا دیے۔ ہم اپنے اسباب کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، اللہ کی قسم بظاہر نقصان کی بھی شکل ہوگی نا، اللہ نفع اپنی قدرت سے مجھے اور آپ کو دکھائے گا اگر ہم اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اپنے ڈنڈے کو پتھر پہ مارو۔ پتھر پہ مارا تو وہ 2 ٹکڑا ہو گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا کہ اس پر بھی مارو، اس کو مارا تو وہ بھی 2 ٹکڑے ہوا، اور اس میں سے ایک تیسرا پتھر کہ اس پر بھی مارے۔ جب ڈنڈا مارا تو 2 ٹکڑا، اور اس میں سے ایک کوئی پرندہ، کوئی کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہری گھاس تھی، اور اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے جب رزق کو تقسیم کیا تو اس نے مجھے فراموش نہ کیا۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، جہاں پر پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں پر سورج کی روشنی کی ایک کرن نہیں پہنچ سکتی، جہاں ہوا کی ایک لہر نہیں پہنچ سکتی، میں اس مخلوق کو اس کی روزی وہاں پر پہنچا رہا ہوں، تو کیا تمہاری بیوی کو پالنے میں محتاج ہو جاؤں؟ قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ تو اس کائنات میں پیارے بھائیوں، دل لگانے کے لائق سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، اللہ کے بعد کس سے زیادہ دل لگائیں گے، کس سے محبت کریں گے؟ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں کوئی اس قابل ہے کہ ان سے عشق اور محبت کیا جائے تو وہ تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد کے مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے گی، سب سے زیادہ آپ سے پیار کیا جائے گا اللہ کے بعد۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے گی۔ اسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ارشاد فرمایا، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارا خاندان اور خنبہ اور تمہارا مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت
جس پہ تم نے محنت کی ہو، جس میں تمہیں کمی کا اندیشہ نظر آتا ہے، اور وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اس کی رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا۔ تو سب سے زیادہ محبت جس سے کی جائے گی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جن سے کی جائے گی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور کل کائنات کے انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کا معیار ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والد سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے اور کل کائنات کے انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بیوی کی محبت بھی پھیکی پڑ جائے، اولاد کی محبت بھی پھیکی پڑ جائے، ابا کی محبت بھی پھیکی پڑ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں یہ چیز ہم اپنے صحابہ میں دیکھتے ہیں۔ کیسی محبت وہ اللہ کی رسول سے کرتے تھے، کیسا عشق وہ اللہ کی رسول سے کرتے تھے۔ صحابہ کے جملے، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آ گئے، یا رسول اللہ مرنا تو ہمیں بھی اور آپ بھی دنیا سے جائیں گے۔ حضرت پہلی بات تو یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگر جنت مل بھی جائے تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو جنت میں بہت اونچا رہیں گے، اور ہم اگر پہنچ بھی جائیں تو وہاں تک تو بہرحال نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت مجھے ٹینشن اس بات کا ہوتا ہے کہ جنت میں رہوں گا، آپ کی زیارت کے بغیر مجھے جنت میں کیسے مزہ آئے گا، حضرت مجھے جنت میں بھی کیسے اچھا لگے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب خاموش رہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتر دی کہ جو جس سے محبت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی جس بات پر ہوئی وہ اسی بات پر ہوئی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے عاشق ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ تو صحابہ کیسے حضور سے عشق کرنے والے، صحابہ کیسے اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے، اور آپ کے اشاروں پر کیسا اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے۔ پیارے بھائیوں، یہ ہماری بھی اپنی ضرورت ہے، یہ ہماری اپنی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہونا چاہیے، آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ محبت کے کئی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت حضور سے کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی ماں کی بھی تو محبت ہے، اولاد کی بھی تو محبت ہے، بیوی کی بھی تو محبت ہے، تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہو، اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو علماء نے کتابوں میں اسباب محبت کو لکھا کہ اسباب محبت کمال، جمال، جلال، خصال اور نوال، یہ 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی بندہ کسی سے محبت کیا کرتا ہے، یا تو جمال دیکھ کر، یا تو جلال دیکھ کر، یا کمال دیکھ کر، یا خصال دیکھ کر، یا نوال دیکھ کر، یا تو بندے کا حسن انسان کو اچھا لگتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے، یا کمال کوئی اس کے اندر ہوتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا اس کا رعب اور دبدبہ دیکھ کے اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا اس کی سخاوت دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا اس کے عالی اخلاق دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا یہ 5 خوبیاں جو اسباب محبت ہیں، یہ ساری خوبیاں سب سے زیادہ کسی شخصیت میں کمال اور اکمل درجے پر ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کمال عالی شان، جلال عالی شان، جمال عالی شان اور خصال عالی شان اور نوال عالی شان۔ کمال کیسا اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دیا، ایسے کمال عطا فرمائے، ایسی خوبیاں عطا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے، روایتوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے سند کے اعتبار سے، بہرحال روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وجود ہوا، 9 مہینے آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے، حضرت آمنہ فرماتی مجھے وہ تکلیف نہ ہوئی جو عام طور سے عورتوں کو اپنے بچوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جب پیدائش کی رات آئی تو اس رات میں اپنے کمرے میں اکیلی، میرے ساتھ کوئی اور نہ تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ خوبصورت عورتیں کمرے میں داخل ہو گئی، میں حیران تھی کہ یہ ہے کون؟ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور یہ میرے ساتھ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، اور پھر ڈھیر ساری اور عورتیں۔ کہا کہ ساری جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ذات کے استقبال کے لیے زمین پر اتری ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کے غائب ہو گئیں۔ ڈاکٹر کے طور پہ ہمارے نبی کی والدہ کے پاس
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت شفا موجود تھی. کہا کہ میں وہی تھی, بچے کی پیدائش ہوئی, دیکھ کر حیران ہو گئی. کیا کچھ دیکھا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی, کٹ کرنا پڑتا ہے. آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی نہیں تھی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ باہر کرنی پڑتی ہے, آپ مختون پیدا ہوئے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وجود پر ماں کے پیٹ کی گندگی ہوتی, صاف کرنا پڑتا ہے. آپ پیدا ہوئے تو دھلے دھلائے پیدا ہوئے اور پورا کمرہ مشکوں کی خوشبو سے بھر گیا. وہ حیران ہے کہ اللہ یہ ادھر ہو کیا رہا ہے, یہ ادھر ہو کیا رہا ہے. اور چمکتا دمکتا چہرہ اپنے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. حضرت آمنہ سے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی بڑی نرالی شان کا, تم بھی دیکھو کیسا حسین و جمیل اور کیسا کمرہ مشک سے مہک رہا ہے. اپنا بچے کو ماں کے بازو میں رکھا. جو ہی بازو میں رکھا تو فوراً ہمارے نبی نے کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو ٹیک کے ایسے سجدہ کیا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں. دنیا میں آ کے دنیا کے انسانوں کو پہلا پیغام دیا کہ میں کائنات کے انسانوں کو اللہ کے در پر جھکانے آیا, اور یہ پیغام دیا کہ انسانوں کی نجات اللہ کے در پر جھکنے میں ہے. کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کافی لمبا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پہ زور دیا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا. آپ کے اس اشارے پر حضرت آمنہ فرماتے ایک زور کی روشنی پورے کمرے میں پھوٹ پڑی, اور اس روشنی سے ملک شام, ایران اور ہیرا کے محلات مجھے اس میں سے نظر آئے. حضرت آمنہ گھبرا گئی, فوراً اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا. کہ جو ہی بچے کو گود میں لیا اور روشنی تو ختم ہو گئی, لیکن پورا کمرہ دھوانی سے بھرنا شروع ہوا, دھند سے بھرنا شروع ہوا, اور اتنا بھرا کہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی شے نظر نہیں آ رہی. اور تھوڑی دیر کے لیے یوں لگا کہ بچہ گود سے غائب ہو گیا, اور اس دھواری کے اندر سے آواز آ رہی, اس دھواری کے اندر سے آواز آ رہی, توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرف باسمہ و نعتہ و صورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کل کائنات میں گھماؤ تاکہ ساری دنیا جانے اس بچے کے نام کو, اس کی ذات کو, اس کی صفات کو. اور کہتے ہیں کہ ایک اور آواز آئی, روایتوں میں اختلاف سند کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں ایک اور آواز آئی کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو, شیس علیہ السلام کی معرفت دو, نوح علیہ السلام کی شجاعت دو, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, اسحاق علیہ السلام کی رضا دو, یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو, یوسف علیہ السلام کا جمال دو, موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو, دانیال کا وقار دو, ایوب کا دل دو, اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو, اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو, اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو گوتا دو. وہ پیدائش پر سارے نبیوں کے کمالات اکٹھے کر کے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے. حضرت آمنہ فرماتی دھوانی ختم ہوئی, میں نے دیکھا میرا بچہ میری گود میں, اور میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہا تھا. کیسے کمالات اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے, کیسی خوبیاں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. زبردست کمال اللہ پاک نے دیا, زبردست جلال اللہ نے دیا. آپ کا جلال کیسا, آپ کا جلال کا وہ عالم تھا. آپ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نا, اکثر 4 زانو بیٹھے ہوتے تھے, اور صحابہ آپ کو گھیر کر بیٹھتے تھے, اور سب کی نظریں حضرت کے چہرے پر, اور حضرت کی نگاہیں زمین پر. لیکن جب ہمارے نبی کسی ضرورت سے چہرہ اوپر اٹھاتے تو ایسا جلال ہوا کرتا تھا کہ سارے صحابہ کی نظریں ہیبت کی وجہ سے نیچے گر جایا کرتی تھی. کوئی اس کیفیت میں اللہ کے رسول کو دیکھ نہ پاتا تھا. بس 2 شخصیات تھیں, ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس کیفیت میں بھی اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے تھے. تو آپ کا جلال کیسا, روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ہیبت اور دبدبہ دشمن 1 مہینے کی مسافت تک محسوس کرتا تھا, 1 مہینے کی مسافت تک محسوس کرتا تھا. اللہ نے آپ کو بہت جری بنایا. جنگوں میں بھی جب گھمسان کا رن پڑتا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے آپ دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے, آگے بڑھ کے آپ دشمنوں کا پیچھا کرتے تھے. آپ کو جلال اللہ پاک نے عالی دیا, آپ کو جمال اللہ پاک نے عالی دیا. آپ کا حسن جمال, آپ کا حسن کیسا. علماء نے امی جان عائشہ کی وہ روایت کتابوں میں لکھی ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا, اپنی انگلیاں کاٹ گئی تھی, اگر میرے نبی کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی. وہ حسن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اسی لیے تو
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائے گئے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا۔ کیسا حسن جمال اللہ پاک نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا، ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ صحابہ نے حضور کا حسن بیان کیا کتابوں میں، اور آگے ہماری آنے والی امت کے لیے تابعین میں بیان فرمایا، اور انہوں نے تبع تابعین میں بیان فرمایا۔ ہم قربان جا اپنے نبی کی ذات اقدس پر، کائنات میں کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ 1450 سال پہلے آنے والی شخصیت آج ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں ان کی پیشانی کیسی تھی، ان کی ناک کیسی تھی، ان کی آنکھ کیسی تھی، ان کی بھویں کیسی تھی، ان کی پلکیں کیسی تھی، ان کا ہونٹ کیسا تھا، ان کی گردن کیسی تھی، وہ ساری کی ساری روایات وہ سیرت کی کتابوں میں۔ بلکہ حضرت ام معبد خزائیہ کا وہ واقعہ بھی یاد کریے، ہجرت کے موقع کا، اللہ کے رسول ہجرت کے سفر میں عثمان کے بعد قدید کر کے ایک علاقہ پڑتا ہے، ام معبد خزائیہ اسی علاقے میں رہا کرتی تھی، ان کا اپنا خیمہ تھا، ان کے پاس تھوڑی کچھ بکریاں تھیں۔ ان کے شوہر ابو معبد خزائیہ وہ دن بھر جا کے جنگل میں بکریاں چراتے، شام کو لوٹ آتے۔ ہمارے نبی کا گزر ہوا ان کے خیمے سے، آپ کے ساتھ 4 شخصیات تھیں، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ایک عامر بن فہیرہ تھے، اور آپ کے ساتھ ایک عبداللہ بن اریقت تھا جو اللہ کے رسول کا سفر کا راستوں کا ماہر بندہ، اس کو بھی ساتھ میں لیا ہوا۔ کوئی اور آیا جس نے جو لوٹنے آیا تھا کلمہ پڑھ لیا، ڈاکو آیا کلمہ پڑھ لیا، اس کے گھر پر جب پہنچے نا تو قافلے کے سارے لوگ بھوکے تھے۔ تو ہمارے نبی نے اس خاتون سے فرمایا کہ کچھ ہے جو ہمارا کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ام معبد نے کہا جی معاف کریں کچھ بھی نہیں ہے، میرے شوہر بکریوں کو چرانے کے واسطے جنگل میں گئے، اگر بکریاں ادھر ہوتی تو تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے اکٹھا کر کے آپ کو پلا دیتی۔ ایک کمزور بکری جس میں چلنے کی طاقت نہیں، مریل اور بیمار، وہ صحن میں کھڑی، آپ کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ نے ام معبد سے کہا کہ اگر تو اجازت دینا یہ جو بکری کھڑی ہے اسی کا دودھ نکال لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی وہ تو بیمار مریل ہے، اس نے چارہ بھی نہیں کھایا، آپ کو کہاں سے دودھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو ہاں تو کیا میں نکالتا ہوں؟ کہا جی ٹھیک ہے آپ بھی تجربہ کر لیں۔ اس نے ایک بڑا پیالہ دیا دودھ دونے کے لیے، آپ نے اس کو لیا اور بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، آپ کے مبارک ہاتھ اس کے تھن کو ٹچ ہونے تھے، اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر کے لٹک پڑے، آپ نے دعا پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا، اس خاتون کی آنکھیں پھٹ گئی، یار یہ کیسی برکتوں والے انسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو ہی پلایا، بعد میں سارے ساتھیوں کو دیا، آخر میں بچہ ہوا آپ نے نوش فرمایا، پھر اور آپ نے دودھ دوہا، اتنا دودھ نکلا کہ پورا کٹورا دودھ سے بھر دیا، اور ان کو کہا کہ آپ رکھ لیں بعد میں آپ کے استعمال میں آ جائے گا۔ سفر آگے کی طرف شروع ہو گیا، اب سفر آگے کی طرف شروع ہے، شام کا وقت ہوا، ان کے شوہر ابو معبد خزائیہ وہ جنگل سے گھر واپس آئے بکریوں کو لے کر، دیکھا کہ برتن میں دودھ بھرا ہوا پڑا ہے، تو سوال کیا بیوی سے یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا جی وہ اس بکری کے اندر سے ہے۔ شوہر نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہے، جو بکریاں چرنے گئے تھے ابھی تک ان کے تھنوں میں دودھ نہیں اترا، اس بکری نے چارہ بھی نہیں کھایا، اس میں کہاں سے دودھ آئے گا؟ تو اس نے اس موقع پر ہمارے نبی کا حسن جمال اپنے شوہر کی نگاہوں کے سامنے پیش کیا کہ جی ایسے حسن جمال کا بندہ ہمارے اپنے خیمے سے گزرا۔ اس نے ہمارے نبی کی شان میں کیا خوبصورت جملے کہے، اپنے شوہر سے کہا رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا، ظاہر الوضع، ان کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، ابلج الوجہ، ان کا چہرہ بہت تابناک تھا، حسن الخلق، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، لم تعب سجلا، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا، ولم تزر به سعلا، نہ ان کے بالوں میں گنجا پن تھا، وسیم قسیم، کائنات کی تاریخ کا انوکھا جملہ جو ایٹ اے ٹائم ایک ہی شخصیت کے بارے میں دونوں جملے استعمال کیے گئے، وسیم بھی اور قسیم بھی۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو اپنی مثال آپ ہو۔ پھر کہا کہ فی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں سرمگی تھیں، وفی اشفارہ مطف، ان کی پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، آواز مضبوط تھی، وفی عنقہ سطع، گردن لمبی تھی، شدید سواد الشعر، بال بالکل کالے تھے، اذا سمت علیہ الوقار وان تکلم علیہ البہا، جب خاموش ہوتے تو با وقار معلوم ہوتے، اور جب گفتگو کرتے تھے نا تو عجیب ہی اٹریکشن اور کشش ہوا کرتی تھی۔
علو المنطقی، گفتگو نہایت شیریں تھی، فصل بات بالکل دو ٹوک تھی، لا نظر والا ہزارہ، نہ مختصر تھی نہ فضول تھی، کان نہ منطقہ و حرادات النظم یتحذرنا، ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، ربعۃ درمیانہ قد تھا، لا تقہم عین من قصرہ، نہ نٹا کی نگاہ میں نہ جچے، ولا تشنہ من طول، نہ بہت لمبا کہ نہ گوار لگے، غصن بین غصنین، فهو انظر ثلاثۃ منظرہ، دو شاخوں میں درمیان والی شاخ کی طرح سے تھے، جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پرکشش، شوہر برکت حسن جمال بھی سن رہا تھا اور ادھر برکتوں کو بھی دیکھ رہا تھا، تو اپنی بیوی سے کہا لگتے ہیں وہی قریش کے صاحب ہیں، میں جب مکہ گیا تھا تجارتی سفر پر، میں نے ان کے چرچے وہاں مکے میں بہت سنے تھے، تو چلو ایک کام کرتے ہیں نا، جس کے ہاتھ کی یہ برکت ہے اس کی زندگی کی کیا برکت ہوگی، چلو ان کے پیچھے چل کے ان کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ ساری بکریوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پہنچے۔ اچھا بڑی پرلطف بات، حضرت ام معبد خزاعیہ کو حضور کا نام نہیں آتا، وہ مدینہ پہنچی نا تو ہر ایک سے پوچھتی کہ وہ مبارک کہاں ملیں گے، یعنی برکت والی وہ شخصیت کہاں ملیں گی، مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی ہے کہاں وہ۔ تو اتنے میں نا کہیں انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا یہ وہ مبارک کے ساتھ میں میرے خیمے پر آئے تھے، اب ملاقات ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں لے کر پہنچے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو حسن جمال بے مثال میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خصال کیسا عالی شان، آپ کی خصلت، آپ کی خوبصورت صفات، آپ کے عالی اخلاق، کیسے آپ نے دشمنوں کو معاف کیا، کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے درگزر کیا، کیسے کیسے لوگوں کے لیے آپ نے معافی کے اعلان کیے، احد کا میدان یاد کریے جب اللہ کے رسول دشمنوں کے بیچ میں پھنسے اور آپ پر تلواروں کی بوچھار اور تیروں کی بوچھار ہو رہی، ہم تو بس عشق رسول کا دعویٰ کر کے ہی ٹھنڈے بیٹھ جاتے ہیں، شادی میں بھی نبی کو بھلا دیا، کاروبار میں نبی کو بھلا دیا، مال آنے پر نبی کو بھلا دیا، اپنی تنہائیوں میں اللہ اس کے رسول کو بھلا دیا۔ عشق رسول کوئی سیکھے تو صحابہ سے سیکھے، کیسے نبی کے عاشق جب احد میں اللہ کے رسول دشمنوں کے بیچ میں پھنسے، صحابہ تو ادھر جنگ کر رہے تھے نا، اللہ کے رسول ادھر اور سارے دشمن حضور پر ٹوٹ پڑے، دو صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ بس موجود ہیں، ایک حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن معاذ تیر انداز سے حضور تیر اٹھاتے اور سعد بن معاذ کے ہاتھ میں پکڑاتے اور ارشاد فرمایا کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تم تیر چلاؤ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک ہی ملتا ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، طلحہ ابن عبید اللہ، حضور کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہاتھ میں ڈھال لیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار سے حملہ کرتے ہیں، دشمن حملہ کرتا اس کو ہاتھ پہ روکتے، ان کا الٹا ہاتھ پورا شل ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں میدان میں تھا، میں لپکا اللہ کے رسول کی طرف، جب دوڑ کے آ رہا تھا دیکھا کہ کوئی نوجوان ہے جو حضور کی حفاظت میں لڑ رہا ہے، میں نے دور سے دیکھ کے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم طلحہ ہو، جب قریب پہنچا تو حضرت طلحہ ہی تھے۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کوئی کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہے طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے، کیا قربانی دی اللہ کے رسول کے لیے۔ خیر حضور پر حملے ہو رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے، سارے تیر حضرت ابو دجانہ پر لگ رہے ہیں، ایک کافر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں، تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا، توڑ کے آگے بیچ میں کھڑے ہو گئے، اس نے تیر چھوڑا، وہ سنسناتا تیر آ کے ان کی آنکھ میں داخل ہوا، حضور کی طرف پلٹے، ایک آنکھ میں تیر گھسا ہوا خون نکل رہا ہے، دوسری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ نے تیر کو کھینچا، پوری آنکھ کیما بن کے باہر لٹک پڑی، آپ نے ان کو 2 آپشن دیا، فرمایا کہ قتادہ صبر کر لو گے کہ اللہ اس کا انعام تمہیں جنت میں دے گا، یا تمہاری دنیا کی آنکھ تمہیں واپس چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے دونوں ہی چاہیے، میری آنکھ بھی واپس چاہیے، جنت میں اس کا انعام بھی چاہیے۔ آپ نے آپ کا کیما لے کے آنکھ کے کٹورے میں رکھ کے دعا فرمائی، کہا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس بندے کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ اللہ نے فوراً ٹھیک کر دیا۔ ایک کافر تھا عتبہ ابن ابی وقاص،
اس نے نشانہ لگا کہ پتھر اٹھا اور سیدھا پھینکا اللہ کے رسول کی طرف، جس کو صحابہ روک نہ سکے، وہ سیدھا پتھر آ کے آپ کے مبارک چہرے پر لگا، نچلا ہونٹ زخمی ہوا، نچلا ربائی دانت شہید ہوا اور جھٹکے سے پیچھے گڑھے میں گرے، چہرہ زخمی ہے، دانت ٹوٹے ہیں، ہونٹ زخمی ہے، خونا خون ہو گئے، بے ہوش ہوئے۔ صحابہ کو لگا شاید اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو لے کر صحابہ اوپر چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ایک موقع پر اس جگہ بھی پہنچایا جہاں پر اللہ کے رسول کو صحابہ نے لیٹایا تھا، اور پیچھے کا پتھر وہ نرم تکیے میں تبدیل ہوا۔ اور عجیب بات آپ کو سناؤ کہ آج بھی اللہ کے رسول کی برکت سے وہ جگہ مشک سے زیادہ مہکتی ہے، مشک سے زیادہ مہکتی ہے۔ اللہ کے رسول بے ہوش، صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہوش آیا نا، صحابہ نے کہا حضرت اب تو آپ ان دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ حضور کے اخلاق سنا رہا ہوں، آپ کا وسیع ظرف سنا رہا ہوں، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کو لگا شاید بد دعا ہونے جا رہی، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی ہے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے، گالیاں دینے والوں کو دعا دے گئے، تلوار اور تیر مارنے والوں کو دعا دے گئے۔ یہ ہمارے نبی کے عالی اخلاق ہیں۔ تو ہر اعتبار سے محبت کے لائق اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی شخصیت ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ پیغام ہے، ہمیں اپنے اندر بھی اس کو زندہ کرنا ہے، ہمیں سارے عالم میں اس کو لے کر چلنا ہے۔ دنیا آج اللہ کو نہیں جانتی ہے، دنیا آج اللہ کے رسول کو نہیں جانتی ہے۔ درد کی بات عرض کرتا ہوں، کہنے والے نے کہا تھا بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس امت کے پاس اللہ جیسے رب ہو، اس امت کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بے مثال نبی موجود ہو، اور زبردست آئیڈیل موجود ہوں، اور زبردست ہیرو موجود ہوں، اور جس امت کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہو، وہ امت اللہ کے علاوہ کہیں اور جائے، وہ امت اللہ کے رسول کے علاوہ ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل میں اگر کامیابی تلاش کرے، یہ کتنی ذلت کی بات ہے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ ہمیں اوروں کے گندے لائف اسٹائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے، 3 گھنٹے کی پکچر دیکھ کے دھوکا میں پڑ گئے، 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ کے ہماری نوجوان نسل دھوکا میں پڑ گئی۔ میں یوں کہتا ہوں کہ ان کی 3 گھنٹے کی جو پکچر ہوا کرتی ہے، 3 گھنٹہ 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12، ہم دھوکا کھا گئے۔ یہ 3 گھنٹہ وہ مہینوں محنت کر کے وہ تیار کرتے ہیں کہ ایسا لگے کہ ہم تو بہت لگزریس لائف گزار رہے ہیں، ہم تو بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ اس 3 گھنٹے میں ناچنے والی فضاؤں میں وہ زندگی گزارنے والے سپر اسٹار کا رات میں گولیوں کے بغیر نیند نہ آنا اور بستروں پر کروٹیں بدلنا، وہ 3 گھنٹے میں ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ ان کا سوسائڈ کرنا اس 3 گھنٹے میں ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ انہیں چین نہیں ہے، نہ دن میں چین ہے نہ رات میں چین ہے۔ گولیاں کھا کے زندگی گزر رہی، شرابیں پی کے زندگی گزر رہی، سکون نہیں، زنا کے ساتھ زندگی گزر رہی، بے حیائی کے ساتھ زندگی گزر رہی، تباہی اور بربادی کے ساتھ زندگی گزر رہی۔ یہ 3 گھنٹے میں ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ ارے حضور کا تو لیل و نہار موجود ہے، حضور کے تو بچپن سے لے کے وفات تک کی زندگی موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، کہنے والے نے کہا تھا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، اور اوروں کے پیچھے ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی زندگی ہمارے لیے زبردست ہے۔ ہم اپنے نبی کے عاشق بنے، اپنے نبی کے غلام بنے، خود بھی اس پر آنا ہے، اور ساری انسانیت کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانا، ساری انسانیت کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانا۔ ایک درد اندر متر جائے، ایک بے قراری اندر متر جائے کہ اللہ کیسے دنیا میں دین زندہ ہو، کیسے انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو پیارے بھائیوں، یہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو نعمت دی ہے کہ اللہ کا کلمہ ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ ہمارے پاس ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے۔ ہماری نجات کی پہلی بنیاد ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر لانا، امت نبی کے طریقے پر آئے۔ اللہ اپنے قدرت سے اس امت کے کام اللہ تعالیٰ بنا کے دکھائے گا۔ ایک پیغام ہے کہ نبی کی شریعت پر زندگی گزاریں، نبی کے دین پر زندگی گزاریں۔ یہ
وقت ہماری اپنی توبہ کا وقت ہے، یہ وقت ہمارے رجوع اللہ کا وقت ہے۔ ذرہ کی بات عرض کرتا ہوں، دنیا کے ایک خطے میں مسلمانوں کا خون تو پانی سے بھی زیادہ سستا ہو اور ہزاروں بچے شہید کیے جا رہے ہوں، ہزاروں مائیں شہید کی جا رہی ہوں، ہزاروں باپ شہید کیے جا رہے ہوں، اور دوسرے علاقوں میں مسلمان ابھی بھی شراب پیے، مسلمان ابھی بھی زنا کے اڈوں کی طرف اگر قدم اٹھائے، مسلمان ابھی بھی اگر ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنائے، ابھی بھی مسلمان ماں باپ کو اگر ظالم بن کر زندگی گزارے، ابھی بھی اگر مسلمان بہنوں کے حقوق کو دبائے، ابھی بھی مسلمان اس کی راتیں گناہ کی طرف اگر گزر رہی ہوں، تو بتاؤ تو صحیح اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے کام بنے گا؟ یہ وقت ہماری اپنی توبہ کا ہے۔ ہم اپنے قائدین کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے باتیں کی ہیں، اور جن کی قربانیوں پر اللہ نے باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر اللہ پاک نے مجبور کیا۔ لیکن خدا کے واسطے میں بھی تو کچھ کروں، خدا کے واسطے ہم بھی تو کچھ کریں۔ ہم کیا کریں کہ ہم توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کرنے والے بنے، ہم نبی کی شریعت پر تو چلنے والے بنے، اپنے گھر میں ہم نبی کا دین کو زندہ کرنے والے بنے، اپنی قوت بھر، اپنی طاقت بھر نبی کے دین پر اپنی زندگی کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں رونے دھونے والے بنے۔ اللہ اپنے قدرت سے ہمارے اپنے کام بنا کے دکھائے گا۔ ایک پیغام نبی کی شریعت پر آنا ہے، اور دوسرا پیغام ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانا۔ یہ ہماری وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے خمیر میں اللہ پاک نے اتار کے رکھی ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہمارے خمیر میں اللہ پاک نے جس کو مکس کر کے اللہ پاک نے رکھا ہوا۔ یہ امت پیدائشی طور سے تبلیغی اللہ پاک نے اس امت کو پیدا کیا، اس امت کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ اپنے نبی کے دین کو دنیا میں لے کر چلنے والی، اپنے نبی کے پیغام کو لے کر دنیا میں چلنے والی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسی یہ جذبہ صحابہ میں ہمیں نظر آئے گا، اور کیسا عالی شان اور کیسا نرالا کہ صحابہ نے اپنی جوانیاں کھپا دی اللہ کے دین کے لیے، اپنی زندگیاں کھپا دی اللہ کے دین کے لیے، اور وہ بے مثال قربانیاں کی ہیں کہ جب ان کی قربانی پر اشعار لکھنے والے کا قلم چلا تو اشعار بھی کیا خوبصورت لکھے گئے تھے۔ ہم ایک تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا جو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، اور تیغوں کیا چیزیں ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کہا دل پہ بچھایا ہم نے۔ ساری دنیا کو صحابہ نے کھنگال دیا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ ان کے بعد تابعین ہے، تابعین ہے، بزرگان دین ہے، ایک لمبا چوڑا 1450 سال کا سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے اللہ کے دین کے نام پہ قربانیاں دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہیں نسبتوں پر آج پوری دنیا میں اللہ پاک نے دعوت اور تبلیغ کا خوبصورت کام اللہ نے چلایا، اس کو 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلا کر رکھا ہوا۔ انہی نسبتوں پر ماشاءاللہ جماعتوں کی نقل حرکت ہے، اور اجتماعات اور قربانیوں اور محنتیں۔ ماشاءاللہ 15 16 17 دسمبر ہمارے پورے مہاراشٹر کا اجتماع دلیا میں ماشاءاللہ طے ہے۔ اس اجتماع میں ان حضرات کی آمد ماشاءاللہ طے ہو گئی ہے جن حضرات نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کے دین کے نام پہ لٹا دی، اللہ کے دین کے نام پہ لگا دی کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ ہمارے اکابرین کی آمد ماشاءاللہ دلیا کے اجتماع میں طے ہوئی ہے۔ سارا مجمع ارادہ کرے انشاءاللہ کہ آئندہ ہفتے اپنا وقت فارغ کر کے جمعہ سنیچر اتوار 15 16 17 تاریخ کو انشاءاللہ اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے، اکابرین کی زبان سے ان کی باتوں کو سنیں گے، اور انشاءاللہ وہ درد اور غم اپنے اندر پیدا کر کے ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کر انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔